استاد العلماء امام الخطبہ یادگار اسلاف حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کو کہ وہ اصلاحی اور روحانی بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق الأمين يحشرون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء وفي رواية التجار فجار إلا من اتقى وبر وصدق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب دوست عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھو چا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم استاذ العلماء مخطوب محترم حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور یہ آپ سارے اور پورے اجتماع میزبان محترم جناب الحاج جند وڈا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دی جند بھی وڈی کرے، صحت اور سلامتی انہیں کو نصیب فرماوے، انہیں دا انہیں دے عزیز بچے محمد ارشد اللہ انہیں دی عمر اور صحت برکت پاوے۔ قابل قدر بزرگوں دوستوں بھراوو، استاد جی دی میں طبیعت کوئی جانداں سمجھداں اور انہیں دی کیفیت تو ہی واقف ہاں، اور زیادتی ہو سے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کراں اور استاد ہی واسطے انتظار بیٹھے رہن، مختصر دو چار گالیاں کرتے حضرت دی دعا نال اے جڑا فارم ہی نے بنائے ان دی اے افتتاحی تقریب ہے۔ تجارت اسلام وچ ایک ایسا پیش ہے، اگر آپ مسلمان این غور کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی دعوت اور اشاعت دا سب تو پہلا اور وڈا ذریعہ وہ تجارت ہے۔ نہ حضور سے بی بی خدیجہ دا مال چاہتے ویندے، نہ وہ نوکر نال بھیجیں دی، نہ وہ واپس آتے حضور دی صداقت تے دیانت تے امانت تے شرافت تے حالات نسیندہ، نہ بی بی مطمئن تھی دی، نہ بی بی پیغام نکاح بھیجیں دی یا حضور سے نکاح دا پیغام بھیجیں دے، نہ رشتہ تھیندا تے ولا نہ دین دنیا چ پھیلدا، ہی واسطے حضور فرمائے میرے اتے سب تو پہلے ایمان گھن مامن والی بھی خدیجہ ہے، میرے اتے سب تو پہلے مال خرچ کرانا لی خدیجہ الکبریٰ۔ تو ایک گویا والحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو پہلی جتنی زندگی ہے اندے وچ حضور سے مختلف کم کیتن، لیکن سب تو زیادہ محبوب مشغلہ حضور سے تھا وہ تجارت ہے۔ ہی واسطے جتنے لوگ تاجر ہوں دن انہیں دے فضائل بھی اللہ دے محبوب نے بے پناہ بیان کیتے ہیں، انہیں بھی دو حدیثہ میں تمہارے سامنے عرض کیتے ہیں اور یہ حضور دی سیرت دا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا جڑے سچے اور دیانتدار تاجر ہیں قیامت والے دن وہ انبیاء صدیقین اور شہداء دے کٹھے کھڑے تھی سے، کیونکہ انبیاء دا پیش ہے
صدیقین دا عمل ہے حضرت ابو بکر صدیق مکے دے بہت بڑے تاجر ہن ول کپڑے دا کاروبار کریں دے ہن اکثر مشائخ اور اولیاء اللہ اور سارے اکابر اور بزرگان دین تقریباً پیشہ تجارت اپنے دے ہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دے متعلق یہ گال بڑی مشہور ہے کہ انہیں دا ایک تجارتی سامان دا جہاز بحری جہاز دا پیا حضرت کو اطلاع دیتی گئی سی وہ جہاز تا بڑھ گئے حضرت نے بیٹھے ہوئی انہیں کیتا اکوتے چاہتے فرمایا الحمدللہ لوگ حیران تھی گئے بھی مڈی ختم تھی گئے جہاز مک گئے اے الحمدللہ بیٹھے آدھیں ولا اطلاع دیتی گئی حضرت تو پہلی خبر غلط ہے الحمدللہ جہاز تک کنارے لگ گئے ولا حضرت نے وہ کیفیت فرمائی ولا اک چاہتے اتے سر چاہتے فرمایا نے الحمدللہ تو ساتھے پوچھا سی اتوی الحمدللہ اتوی الحمدللہ او الحمدللہ دا مانا یہاں چنگا تھا دولت کو نو جان چھٹی غرق تھی تباہ تھی ساری جان چھوٹ گئی ات مانا اے لگ دے جو بھی تو آپ کو بڑی کشش ہے بڑی محبت ہے بڑا بلبل ہے جو مال میرا آگے کنارے لگ گئے ہوں دا تے شکر ادا کیتے بے فرمایا نہ دولت تے آمن تے نہ ونجن تے میں اپنے دل تے توجہ کی تھی کہ کتھائیں میرا دل دولت دے ونجن دی وجہ تو اللہ دے ذکر تو تا غافل نہیں تھی گیا جائے ویلے کنارے لگے ولا اے ڈٹھم کہ کتھائیں میرا دل اے خوشی نال کہ بڑا مال آگے رب دی یاد تو تا غافل نہیں تھی گیا فرمایا میں دل کو ڈٹھم تا دل اطمینان چھا اور اللہ دے ذکر شاغل ہا ہی واسطے اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ صحیح فرمائے قیامت اللہ سب تو پہلے جنہیں لوگوں کو جنت سجا بے سے اور پہلے ہونے دا داخلہ ہو سے او حسن فرمایا جڑے اللہ کو یاد کریں دن فی السراء والضراء خوشی ہے تو تائیں رب نال جاری ہے غم ہے تو تائیں خدا نال جاری ہے اور اے سارا تجارت دا منظر ہے ایویں نبی سی فرمایا سچے اور دیانتدار تاجر دے ترائے نشان ہیں التجار فجار قیامت اللہ جیڑا تجارت کرے دے اے فاجریں بدکاریں گناہگاریں دی لسٹ وچ لکھا کھڑا ہو سے کیونکہ تجارت نال بعض دفعہ تجارت دے اقسام بھی چوئن لوگ سود کھم دیں ذخیرہ اندوزی کریں دیں غلط نفع کمیں دیں لوگے تو ظلم و زیادتی کریں دیں ملاوٹ کریں دیں مال غلط بنا کہیں تے دے دیں ان کو اصل بناتے دکھے دیں اے انہیں دے عذاب دا باعث بن سے حضور فرمائے جائے آدمی ترے صفتہ حسن او تاجر قیامت والے دی بہت بڑا جنت دا حقدار ہو سے اور او نیک ہو سے اور انبیاء صدیقین دے کٹھے ہو سے الا من اتقا و برا و صدقہ سب تو پہلے او جائیں تاجر نے تقوی اختیار کی تھے تقوی دے تا ڈھک سارے بے مفہوم معنی ہے اللہ کو ڈران لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے حضرت شیخ الہند دے بڑے معتمد خاص ہیں اور تحریک ریشمی رومال دے مجاہدان او دین پر دی خانقاہ مدفون ہیں او فرمے دے ہن تقوی کو مراد ہے بھئی جیڑا آدمی اللہ دا حق اللہ کو دے دے بندے دا حق بندے کو دے دے عبادت خوب کرے تے نفع کمامنے چولا ڈنڈی مارے رب کو چھوڑ دے وے تے ہنے لوگے نال چھڑے محبتہ رکھے اے دوہی غلط تے اتھ جیملے واری آوے سجدہ ہوندہ ہووے دربار ہوندی ہووے جھکیا اتھے ہی کھڑا ہووے عبادت ہوندی کھڑا کرے دا ہووے ذکر ہوندہ کھڑا کرے دا ہووے تسبیح و تحلیل اتھ ہووے جیملے مخلوق نال رابطے دا وقت آوے والہنے نال ہمدردی ہووے مروت ہووے اخوت ہووے محبت ہووے حسن سلوک ہووے اور ہی کو علماء اکھتن بلکہ او جیملے صلح حدیبیہ تھی دی پی ہی تے عروہ ابن مسعود ثقفی جڑے بعد جلیل القدر صحابی بنے او آئے دیکھن واسطے تا صحابہ دے منظر کو دیکھ کہیں تے جڑا انہیں مشرکین مکہ کو بنتے دسیا کہ محمد دے یارے دا تسا مقابلہ نوے کر سکتے باللیل رہبانم و بالنہار فرسانا راتی کو مسلح تے عابد نظر دن دی کو تلوار چاہتے میدان جہاد مجاہد نظر تا تقوی دا آلہ مانا یہ ہے کہ جت رب دی عظمت دی گال آوے اتھا خدا دا بندہ بڑیا کھڑا ہوئے جت مخلوق دا حق دا مسئلہ آوے ات جین دا حق کے
بیوی دا حق ادا کرے، اولاد دا حق ادا کرے، گاہک دا حق ادا کرے، جد نال تجارت پہ کرے دے اون دا حق ادا کرے، جے کہ کوئی شے گھندا یا دے دا پہ اون دا حق ادا کرے۔ اگر مخلوق دا حق ادا کرے دے تے تقوی دا اعلیٰ درجہ حاصل کرے۔ وبرا دوجا ہے کہ نیکی کرے، اور نیکی دا مفہوم حدیث ہے البر حسن الخلق، سب تو اچھی نیکی اچھا اخلاق ہے۔ نماز تیرے ہوتے فرض ہے، بے شک نیکی ہے، روزہ ٹھیک ہے، بہت بڑی نیکی ہے، زکوٰۃ ٹھیک ہے، بہت بڑی عبادت ہے، حج ٹھیک ہے، بہت بڑی عبادت کرے دی، لیکن سب تو بڑی نیکی ہے حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ کوئی جو آئے کو کھیلتے مل، مسکراتے مل، تیرے چہرے تے تمانیت ہوئے، خوشی ہوئے، آمن والے کو ناراض نہ تھی وائے۔ اے ہن رجب اپنا شابان دے آخری نہیں ہیں، رمضان اساڑے مدرسے دے مولوی شدے یہ چندے شندے گنن میں دے، بھاویں کہ جنا وڈا دیندار ہوئے ناراض نہ تھی وائے۔ میں جملہ دا بڑا سخت آدھا بیٹھا تے بزرگیں کو معافی نال، لیکن وہ شلپ پر رہے کنو دیکھ گنن جو کوئی ڈاڑی آلہ مولوی ہے تے سر تے پگڑی چاہتی ہم دے تے ہاتھ کو بے گے، فوراں سوچنے نے ہے کوئی چندے دا بکھیاری، یہ کوئی پنہ رمتا پہ، بلا منہ ہی کر پاسے، منہ ایڈے چکرے سے، بلا گفتگو اوے حضرت صاحب شیخ بزرگ بڑی فضیل تھا، لیکن جب ہی ویلے آئے بیٹھے کہ میں آئے اسی خیرے کیا کم میں کوئی ٹائم ہی دیکھتے ابھی دے، فرمائے حسن خلق نہیں، تیرے دل چگر عالم حافظ تے قاری کی قدر نہیں تو تیری دولت تے خدا دی رحمت نہیں لعنت بستی پی ہوگی۔ الا من اتقا وبر حسن سلوک، حسن سلوک، حسن اخلاق، البر حسن الخلق، وسادہ کا تجارت سچ بولے، عیب ڈساوے جو ایک کپڑا اے ریٹ ہی واسطے دیندا پیا، اے شے ہی بھا ہی واسطے دیندا پیا کہ اندے وچ اے خوبی ہے، اندے وچ اے خامی ہے، اندے وچ اے عیب ہے، اندے وچ اے خوبی ہے، ہر شے کو کھولتے دے دوجے کو دھوکے چ نہ رکھے، اے جا تاجر قیامت الدین انبیاء دے کٹھے جنت دا داخلہ کو مل سکتا۔ تو میں ایڈو گالی تجارت دی غرض نال کیتے کہ ایک بہت اچھا کم کریں دے پن، اللہ انہیں دے رزق وچ برکت لے وے، اللہ انہیں دی دولت کو دین واسطے قبول کرے، کمیندہ تا ہر کوئی ہے، کٹھے ہر کوئی کرے دے، اور ہر ایک دی خواہش تے تمنا ہو دیئے، اوہ حدیث سے چمدے جو جنوالے ابن آدم بڑھڑا تھی دے دو چیزاں جان تھی میں دن، الحرص علی المال والحرص علی العمر، جو کچھ بیا ود پواں، کچھ بیا پیسہ کٹھا کر گنا، کچھ بھی دولت جمع تھی ونجے، کچھ بیا کما گنا، میں ایک کے تا دو کوٹھا بنا گنا، دو انت چار فیکٹر بنا گنا، اے سب کچھ اپنی جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ترے چیزیں تو سب کچھ عبادت بڑھنے دے کہ امانت دار بھی ہوئے اور اخلاق بھی اچھا ہوئے اور تقوی بھی ہوندے اندر ہوئے، سچائی تے دیانتداری بھی ہوئے، اے چیزیں یا صفت ہے حضور دی الصادق الامین کہ آپ کو صادق سچ بولن والا امین، کئی قسم دے مالج کوئی خیانت نہ کرے، جے کو حق جیویں سمجھ دیں اوے امانت کو ادا کرن والا، حضور دی صفت کو سمجھا گیا کہ نہیں سوچے وے حضور جب نے تجارت کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے کچھ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کنے تجارت ویلے امانتاں کہنے ہم سارے بولو، ابو جہل سردار ہا ہوں ولی زندہ ہا، ابو سفیان مکہ دا وڈے رہا ہوں ولی زندہ ہا، وڈے وڈے کافر موجود ہیں، 13 سال تو اختلاف حضور نال چلے آمدے امانتے ہوں دے ناو کل رکھے گئے، آخر کیوں؟ او کافر تھی تے سمجھ دے ہاں جو اے جا دیانتدار کوئی کہنی، اے جا امانت دار کوئی کہنی، اے جا شرافت والا کوئی کہنی، اے جا صداقت والا کوئی کہنی، اے جتنی امانت دی حفاظت کریں دے اتنی سارے سردار نہیں کر سکتے جتنی محمد کریم کا طریقہ ہے۔ تو میں عرضے کرنے بیٹھا میرا موضوع کہیں بے پاسے نہ چلے ونجے میں کہوں حج صاحبہ کے رمضان دی آمد ہے، چلو استقبال رمضان دی دو چار گالی کر چھوڑو، تو میں ہوں طرف تاؤ کو گنجل دا، میں بنیاد ہی بستے بدھی ہیں کہ اے بھی دل چ نیت کریں، آسے اپنی نیت کروں کہ اللہ ساکوں اچھے کم کرن دی توفیق دے وے، اور جنہیں لوگیں دے تجارت دا پیش ہے وہ انہیں خوبے نال ان کم کو کرن تاکہ قیامت والے دین انبیاء علیہ السلام دی سیرت وچوں جڑا تجارت دا منظر ہے اون دے وچ اللہ تبارک و تعالی سکوں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
دوجی گزارش ہے کہ اللہ نے ہر وقت آپ کو لکھا انعام عطا کیتے یہ وقت آپ بیٹھو جی میں قاسم علوم اس دورہ پڑھیا ہوں والے حضرت کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے پڑھیں دھیان مفتی عبداللہ سے ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے میرے بخاری دے استاد ہیں حضرت قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند والے انہیں کنو حدیث پڑھی اور اجازت بھی دی تب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زیرک ترین استاد ہیں اور سمجھاوانے ان دی مثال آپ ہے جی میں وہ گفتگو کریں دا وہ اللہ نے حکم القاتا کیتا مفتی صاحب ایک دفعہ سارے کلی میں بیٹھے ہیں طالب سارے تھے پوچھنے لگے کہ بھئی آنکھ بڑی نعمت ہے یا کان اور سارے تو آرے کنو کوئی پوچھے تا آپ بازار چ دیکھ دو اندھے ایک بے دے موڑے تے ہاتھ رکھتے پندے ودے ودن آنکھیں تا لاکھے آنکھ نہیں تا کاکھ نہیں بھئی دے جا سخیا رہا ہے خدا ہر کوئی آنکھ ودا ہوں گے بھئی اے پنن واسطے گئے ودن بھئی آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں تا کعبۃ اللہ دیکھ دو آنکھیں تا روضہ رسول اللہ دیکھ دو آنکھیں تا کلام اللہ کو دیکھ دو آنکھیں تا اہل اللہ کو دیکھ دو آنکھیں تا اولیاء اللہ کو دیکھ دو آنکھیں تا والد دی زیارت کرے دو آنکھیں تا بھیڑی تے بھرامے کو دیکھ دو آنکھیں تا اولاد کو دیکھ دو آنکھیں تا قرآن کو دیکھ دو اے آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے اس جہان دے رنگینی آئے سبزے مختلف پھل فروٹ مختلف قسم دے نقشے ہر چیز اے آنکھی تا نظارے کریں دی ہے اساں کیسی آنکھ سارے آنکھ آنکھ مفتی صاحب نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمانے لگے کہ بھائی آنکھوں سے نابینے آپ کو بڑے بڑے عالم ملیں گے حافظ اللہ ویسا صاحب ہونے ہیں سارے ڈیرہ غازی خان دے دارالعلوم دیوبند پڑھیان حضرت مدنی دے شاگردان خطیب اتنا زوردار ہا سرائکی ہے کہ بعض دفعہ امیر شریعت دے اتو جو تقریر کرے ہا ایک بندے ہی کہنا ہلدا مجمع تے چھاوے دا اکی تو نابین ہے قرآن دا حافظ بھی ہے قاری بھی ہے عالم بھی ہے مبلغ بھی ہے دین دا داعی بھی ہے تو ہر قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ قاسم علوم مفتی محمود کے دورہ حدیث پڑھیان اکھی تو نابینے ہن بہت بڑے مبلغ ہن بہت بڑے مقرر ہن بہت بڑے عالم دین ہن اے دارالعلوم ربانیہ فلور دے نال ایک مدرسہ استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب اتھیں کے پڑھتے رہ گئے مولانا ضیاء القاسمی اتھیں پڑھے قاری عبدالحی عابد مرحوم اتھیں کے پڑھتے رہ گئے بلکہ مولانا اعظم طارق اور مولانا ضیاء الرحمانی اتھیں کے پڑھتے رہ گئے اس سارے لوگیں دو مرکز رہے اتھیں ایک بزرگ پڑھے دیں حافظ نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ میں انہیں دی زیارت کی تھی دوئی اکھی تو نبینے ہن حضرت مدنی دے شاگرد ہن اور وہ شیخ الحدیث ہن بخاری بھی پڑھے دے ہن حدیث تا کتابیں پڑھے دیان فقہ دا کتابیں پڑھے دیان اکھی تو نبینا اتنا بڑا عالم ہے کہ سارا علم زبانی پڑھے دا بیٹا ہوں دا اللہ نے کتنی بڑی نعمت آنا ہون بھی تو قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ دی میں زیارت کی دیا قاری رحیم بھائی سب دے استاد ہیں حرمین شریفین دے شیخ سبیل اور شیخ عبدالعزیز جڑا مدینے دا امامہ ہوں تو انہیں دے استادیں وچوں ہاں تو مفتی سے فرمان لگے بھی آنکھوں سے نابینے حافظ بھی ہوں گے قاری بھی ہوں گے عالم بھی ہیں مبلغ بھی ہیں یہ تو آپ سب نے دیکھیں ایک بندہ دسو جڑا کنے تو ڈورا ہوئے تو سندہ نہ ہوئے تو حافظ ہوئے کہیں دے ہیزے نہیں جڑا سن سے کہنا ہو پڑھ سے کیا جڑا سن سے کہنا ہو بلے سے کیا جڑا سن سے کہنا ہو اکھے سے کیا سن سے تا کچھ بلے سے جب مفتی سے بھی آکھیا فرمان لگے اب بتاؤ آنکھ بڑی نعمت ہے یا کان والا ہو تو صحیح تو آدھے کو تو میں سرح کی بٹھا لینا میں تو کان بڑی نعمت ایویں دل دماغ دل بہت بڑی نعمت ہے چل دا کھڑے ایویں ایک منٹ روک بنیے تو نظام کائنات ختم بندہ مر گیا لیکن دماغ ہوں تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہون دل دے جڑے لوگ بائی پاس تے اپریشن کریں دن بعض دفعہ ہی دل کو گھڑتے ایک پاسے چا رکھیں دن اتھے ہی مصنوعی دل لا دے دن ان دے کنیکشن جوڑ دے دن وہ ساہ ہوں دا چل دا پیا ہوں دے ان دے نالیاں صاف کریں دن ان کو سیٹ کرتے بے پاسو رنگا گاٹ گوڑ کریں تے ان دے نال جوڑتے ولاؤں میں چلن پہویں دے لیکن دماغ تھوڑا جا فطور آ بنی بڑے سونے کپڑے پاتے کر فر نال ویندے پیو تو آکو کوئی آدمی دیکھ گنے تے اگلے کچھ آکے پرے کن چھڑا این چکرے بندہ یک دم دار میں تو کہندے گال لگ گیا کیا مصیبت میں دیکھو آگئی ہے
میں عرض کرن چاہتا ہر نعمت ایک تو بات ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها رب دے میری نعمتیں کو گنن چاہو تو بس سے چکے الم نجعل له عینین ولسان شفتین اکھیں بیتم زبان بیتم ہونٹ بیتم اللہ دے سب تو پہلا قرآن دا اعلان تبلیغ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا زمین کو بچھونا بنائیں والسماء بنا اسمان کو چھت بنائیں انزل من السماء ماء اسمان تو پانی وسائیں اخرج به من الثمرات رزقا لکم زمینے وچوں تہاڈے واسطے رزق تے پھل تے فروٹ اے اناج تہاڈے واسطے اگے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون حیا نوے امدا والی رب کو چھوڑتے غیر دی عبادت کرے دو یہ قرآن دی تنبیہ دا انداز میں گال بے پاسے نہ چلی وجے میں عرض کرنا چاہتا ہزاراں نعمت اللہ پاک دیتے اکھ نہ ہوئے تا اندھے سے زبان نہ ہوئے تا گونگے سے ہاتھ پیر نہ ہوئے تا لولے لنگڑے سے دل دماغ نہ ہوئے تا پاگلے سے ابا اماں نہ ہوئے تا یتیمے سے اولاد نہ ہوئے تا لا ولد سے خاندان نہ ہوئے تا بے تعلق سے رشتہ دار نہ ہوئے تا بے سہارے سے ٹکر نہ ملے تا بھوکے سے پانی نہ ہوئے تا ترہے سے صحت نہ ہوئے تا بیمارے سے زندگی نہ ہوئے تا مردے سے ہر وقت لکھے نعمتیں وچوں گزر دوں لیکن ترے نعمتاں دا تذکرہ کرن چاہدا رب او دتن جڑا آدم تو لاتے عیسیٰ تک کہیں نبی دی امت دے حصے چ نہیں آیا وہ صرف اے امت کو ملی ہونے وچوں سب تو پہلی نعمت پوری توجہ میری طرف چونکہ عنوان سیرت تھا اور سیرت تے مولانا عبید اللہ صاحب مفتی صاحب بڑی تفصیل نال گفتگو کر چکے میں ہی واسطے موضوع کو نہ چھڑیندا نہ ہوں پاسے ویندا سب تو پہلی نعمت آمنہ دلال صاحب جمال و کمال محبوب ذوالجلال فخر الرسل ہادی سبل مولا کل شاہ جمل ختم الرسل امام الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین سیدنا مولانا مأوانا ملجانا مخدومنا آقا مولا تہاڈے اور میرے پوری کائنات دے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی او نعمت ہے کہ جڑی پہلے وچوں کہیں کو نہیں ملی حتیٰ کہ پہلے نبی حضور دے امتی ہمر دے تمنا کریں دے رہ گئے آدم نے نوح نے خلیل نے کعبے کی چوکٹ کو پکڑتے حضور دے آمد تے دوئی منگیا موسیٰ علیہ السلام امتی ہمر دی تمنا کریں دے رہ گئے باقی انبیاء علیہ السلام منگ دے رہ گئے لیکن رب دا احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا اللہ دے میں تہاڈے اوتے سب تو بڑا احسان کیتم کہ محمد محبوب میرا ہا پیارا میرا ہا لاڈلا میرا ہے سمارا میں ہے سنگارا میں ہے حسینے وچوں احسن بنائیں جمیلے وچوں اجمل بنائیں شریفے وچوں اشرف بنائیں فاضلے وچوں افضل بنائیں کاملے وچوں اکمل بنائیں ساری کائنات اپنا محبوب بناتے احسان تہاڈے اوتے کیتم جو حوالے تہاڈے کر دیتے اے نعمت دا کوئی شکر نہیں ادا تھی سب تو پہلی نعمت حضور دا وجود وال ہی نعمت دے صدقے کتنا نعمتاں ملے نہیں او حدیثاں پڑھو تا امبار ہے لیکن اشارت لو گل جیسے دا پہلا امتا رات کو گناہ کرے نہ سویر کو اٹھے نہ تا متھے تے لکھا کھڑا ہوندا یہ رات چوری کیتی ہے یہ شراب پیتی ہے یہ زنا کیتے یہ چوری دا مال کھا دے این ظلم کیتے این زیادتی کیتی ہے این قتل کیتے این پیو ماں دی نافرمانی کیتی ہے این اپنی اولاد دا حق غصب کیتے ان دا گناہ لکھی جوینا این امت حضور دے صدقے نال اتنا بڑا احسان ہے جو ساری رات گناہ کر سویر تو پہلے جی تھوڑا جا حیات غیرت آگئی ہے تے اکھیں ہنجو آگن تے رو پی تے دعا چا منگی تے دو رکعتاں چا پڑھے نہیں اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرے دا ہوں گناہ دی جاتے خدا نیکی بھی لکھ دے یہ تھوڑا احسان ہے دوجا احسان جڑا حضور دے صدقے نال آپا کو ملے پوری توجہ کرو پہلا امتا جرم کریں امتحان ہونے تے عذاب امتحان قوم نوح کو دیکھو قوم تبا کو دیکھو قوم عاد کو دیکھو قوم سمود کو دیکھو کہیں دے واسطے زمین پھٹیے کہیں دے اتے پہاڑ ہیں کہیں کو خدا چاہتے الٹا بلاتے تو پتھرے دا می وسائے کہیں دے شکلہ بدلیں کوئی جناب طوفان غرق تھے وہ سب کچھ تھے
اللہ نے محبوب دی دعا دے صدقے اے امت کو اجتماعی عذاب تو محفوظ رکھا، اے حضور دی دعا دا صدقہ۔ تیجی چیز پوری توجہ کرو تو میں گال بالکل میں سمیٹ تے گال ہی کردہ بیٹھا تھا کہ میں اگلے دو چیزاں تو آپ کو ترے احسان پورے کر دوں۔ قرآن مجید کو پڑھو، آج دنیا او پرانا کتاباں تورات انجیل زبور حقیقی کتاب اگرچہ کوئی نہیں، سارا ملاوٹاں تے بناوٹیں، لیکن ہنے کوئی پڑھتے دیکھو تا ہنے کتابیں چی اے امت دی کوئی کمزوری رب نہیں دسی، ہنے امتیں دے سارے عیب قرآن خدا سا کو دسائیں کہ قوم نوح نے ایک کیتے، قوم عاد نے ایک کیتے، قوم تبوک نے سمود نے ایک کیتے، قوم تبہ نے ایک کیتے، اے قوم تے اے عذاب ہی بدکاری دی وجہ تو آیا ہا، کوئی ناپ تولچ کمی کریں دہان، کوئی لوگیں تا حق قسم کریں دہان، کوئی جناب والا دھیری کو زندہ دفن کریں دہان، کوئی اللہ نال شرک کریں دہان، کوئی بدکاری کریں دہان، اے مختلف جرائم دے نتیجے چی اللہ وہ عذاب دیتن، لیکن پورا قرآن پڑھ خدا تیکو میکو ہنے دے کسے تا دسائن محبوب دے صدقے نال ساڑے عیبیں تے پردے پاتے ہنے کو کینسی آکھیا جو محمد دی امت اے جے بھی ہو سن عمل کرنے چاپیں گھٹ کینسے 7 دن دی بچی کو تے فیر تمارن ظالمہ لاش تڑپ دی پیے تو آکو ٹکر کھامر دی لگی پیے تو سائے نظارے تو روزانہ دیکھتے بیٹھو، روزانہ قتل و غارت دا بازار گرم ہے، روزانہ ناپ تولچ کمی ہے، روزانہ آوارہ گردی ہے، روزانہ عیاشی ہے، روزانہ بدماشی ہے، نبی دی سنت دا مذاق ہے، داڑھی دا مذاق ہے، پگڑی دا مذاق ہے، علم دا مذاق ہے، علماء دا مذاق ہے۔ رب چاہے تو سارا سزائی دے سکتے، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب ملے عذاب امدے روزے کو دیکھتے واپس والوے دے محمد تو جو ہی وستے عذاب نہیں دے دا پیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دسانے چاہتا سب تو بڑا احسان حضور دی ذات ہے، ہی وستے محبوب دا جتنا شکر ادا کروں، خالق دا جتنا شکر ادا کروں، محبوب تے جتنا درود و سلام پڑھوں، اسے نعمت دا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ دوجی نعمت جڑی اللہ نے آپاں کو حضور سے دے صدقے نال دیتی ہے جتھا بیان نعمتہ ملن، وہ ہے اللہ دا قرآن۔ سارے بولو کیا ہے بھائی؟ قرآن۔ پوری دنیا کفر کو چیلنج ہے اپنے کتاباں چاہویں، قرآن جہدی دا اترے اج تک 15 صدیاں گزر گئے، لیکن اندے ایک نکتے چ فرق نہیں آیا، زبر زیر پیش شد مد فرق نہیں آیا۔ جی میں اج استاد پیو پڑھدا کھڑا ہوئے، پتر پیچھو کھڑا ہوئے، اگر تھوڑی جی غلطی، تھوڑا جا مغالطہ، تھوڑا جا اعراب دی غلطی، تلفظ دی ادائیگی یہ چی تھوڑا جا فرق پہ وجے فوراں جھٹکا دے دے سے کہنا خیال کرے سے جو اب ہے ہی واسطے جو رب قرآن دا محافظ آپ ہے۔ استاد پڑھندا کھڑے شاگرد پیچھو کھڑے، این دی چٹی داڑھی ہے وہ کالی داڑھی آلا ہے، وہ بیٹے تے بچے دی عمر دا ہے، لیکن اگر استاد کنو کتھوں غلطی تھی گئے انہیں فوراں دسنا ہے ہی واسطے کہ رب قرآن دی حفاظت این دا محافظ اللہ آپ ہے۔ تو اے اللہ دا قرآن سارے کل سب تو بڑی نعمت ہے۔ اے نعمت دے کچھ آداب ہیں، زیادہ نہیں میں ایک گالی تھی لسامر جانا۔ سب تو پہلا آدب ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ ایک کتاب دا آدب ہے کہ ایک پڑھن تو پہلے آپ کو پاک کرو۔ کیوں؟ کہ ان پاک دا کلام ہے، پاک سینے تے آئے، پاک زبان تو نکتے، پاک امت کو دیویندہ پہ ہی واسطے قرآن او پڑھے جڑا شرک تو پاک ہوئے، بدعت تو پاک ہوئے، جہالت تو پاک ہوئے، بے دینی تو پاک ہوئے، ان دا جسم پاک ہوئے، ان دا لباس پاک ہوئے، ان دی نگاہ پاک ہوئے، ان دی زبان پاک ہوئے۔ جب لے قرآن بیٹھا پڑھ دے ان دی غیر دی طرف نظر نہ بنجے، جب لے قرآن بیٹھا پڑھ دے پاک جاتے بیٹھا ہوئے، قرآن کو پاک جگہ تے رکھیا ہویا ہوئے، اپنے ہاتھ دے پاک ہوئے۔ علماء آکھتے ہیں جڑے قرآن دے اتو غلاف چولی بلٹیں دو نا، جڑی ان دے گتے دے اتے ہوں دیئے ایکو بھی بغیر وضو دے ہاتھ لاون حرام ہے، ہی واسطے کہ قرآن مجید دی جڑی علیحدہ تھی ونجے او غلاف تبیا حکم ہے، لیکن جڑی دے نال جڑ گئی ہے جی میں قرآن دے ورکے دا ادب ضروری ہے، ای میں اون غلاف دا ادب بھی اون ضروری ہے۔
میں اتھے ہی ایک گال تو کو سمجھانا چاہنا کہ یہ رمضان شریف قریب آمدہ پہ اپنا اپنے مسیحتیں حافظیں کو لبنا ہے بے ات کون پڑھے سے ات کون مسلح پڑھے سے اتا کون کھڑاتی سے اتا کون کھڑاتی سے، لیکن ایک گزارش کری ساں کہ اسادے کمزوریں وچوں ہے کہ کہیں شادی تے وجنا ہوئے، کہیں پروگرام تے وجنا ہوئے، کہیں جلسے تے وجنا ہوئے، پورا میک اپ کریں دوں، پوری سیٹنگ کریں دوں، پورا لباس پہ دوں، پورے کر و فر نال پہ دوں، جب لے واپس ولو بلا کپڑے لہاتے سٹے چاہ ایک سادی چادر چپاتی سادہ جو چولا دے پاتا کہہ سی کہ میں مسیحت نماز پڑھیا ماں بندے دے سامنے سونے بانتے میں دو رب دی دربار اچ وے دو تا میلا تے گندہ لباس پاتے خضوع زینتکم عند کل مسجد، اللہ دے میرے گھر رہو تو بندے بنتے آؤ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ ہی سونا ہے تو حسن کو پسند کریں دے، صفائی کو پسند کریں دے، تیرا لباس ہی صاف ہوئے، مسواک کر تیرا منہ بھی صاف ہوئے، وضو کر تیرا وجود ہی صاف ہوئے، غسل کر تیرا جسم بھی پاک ہوئے، کپڑے صاف ستھرے پا تیرا لباس ہی پاک ہوئے، پاک ہو سی اللہ پاک کرے سے، اگر قرآن مجید کو پاک تھی تے کہنا پڑ سی تو قرآن دا تیری ذات تے کوئی اثر کہنا تھی سے الٹا گلاتی سے ہی واسطے علماء اکھدن یہ جڑے مسیح تے کھجی والا ٹوپیاں نہیں آج کل آگے ساویاں ٹوکریاں او ٹوکری نما کیا پلاسٹک جا با کے اتھے ہی پیو چاہتے سر تے چ رکھے سو کوئی ادنال عبادت دا حسن کہنی الٹا مکروہ ہے، بندے کنے ونجے تا بڑے خوبصورت کر فرنال میں دی، رب کنے ونجے تا اے اندازے چمدی جو تیرے جسم کنو بدبو امدی پی ہوئی ہی واسطے سب تو پہلا ادب قرآن دے ہے کہ پاک صاف تھی تھے، خصوصاً یہ رمضان امدہ پہ تراویح عشاء دی نماز تے آیا کوشش کی تھی کہ اچھا لباس ہوئے خوبصورت، فجر دی نماز تے آؤ اچھے کپڑے پاتے آؤ اور اپنے اپنے امام تے قارئ تے حافظیں دا خیال کیتا کرو۔ میں مولوی تورے کل بھیک نہیں منگن چاہتا، میں تو کوئی مسئلہ سمجھے دا پیا، اپنا تا لباس تے خیال کیتی جڑا تیرے مسلح تے کھڑے جندی خاطر تے جندے پچھو تیرے نمازاں تھی منیں ان دے لباس دا اندازہ کہن بھی لاتا جو ایک جا پئی کھڑے، کم از کم ہر آدمی اپنے علاقے دے امام کو یا جڑا بچہ تو کو مسلح قرآن دا پڑھاوے تے سناوے ان کو 4-5 جوڑے گھنتے دیو جڑے اچھے ہوئیں صاف ستھرے ہوئیں خوبصورت ہوئیں سفید لباس ہوئے تاکہ امام جبل مسلح تے کھڑا لگے پتہ لگے کہ محمد دی نبوت دا وارث کھڑے گندے تے میلے کپڑے پاتے نہیں۔ دوجا حکم ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر تے قرآن کو پڑھو۔ اپا مسیحتو والے بیندو جندے 20 منٹ ترا میں پورا تھی وجہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الحمد اللہ اکبر السلام علیکم سارا امام سی کمال ہے 20 تو 25 منٹ لیندے ساری نماز ختم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرم دے کعبۃ اللہ دے ائمہ دی کہیں ملی تلاوت سنی کرو، سارے دین پر ونجو 2.5 گھنٹے تراویح تے لگ گئے 2 گھنٹے لگ گئے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر تے پڑھو، قرآن دا ادب اور احترام اور اہتمام نال پڑھو۔ اللہ نے قرآن سے او نعمتیں جڑی آدم تو عیسیٰ تک نہ کہیں نبی کو دیتی ہے نہ کہیں امت کو دیتی ہے۔ حضور فرمایا نحظکم من الانبیاء وانتم حظی، اللہ نبی کو وچوں میں کو چونتے تہارے حصے چ رکھے، امتیں وچوں تہا کو چونتے میرے حصے چ رکھے، بل او قرآن اللہ محمد کریم تے سینے تے نازل کیتے نبی دے صدقے نالے امت دے حصے چ ہی واسطے قرآن دے پڑھن دا اہتمام کرو۔ تریجا ادب ہے کہ قرآن دا تدبر تے اون دے وچ غور و فکر عام آدمی کو تو نہیں پتہ لگتا، لیکن جتھا جتھا کوئی عالم ہوئے جتھا ادھا منا گھنٹہ گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھ دو، اگر 15 منٹ چو عالم او سپارے دے وچ چند ایک مسائل بیان کر دے وے تا قرآن سنن دی عادت بڑھو تاکہ تو کو پتہ لگے کہ سدا اللہ دے قرآن نال کیا تعلق ہے۔ تریجا احسان جڑا اللہ نے اے امت تے کیتے پہلے امتیں تے کہنی، قرآن دی آیت پڑھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان او مہینہ ہے جن دے وچ اللہ نے قرآن بھیجے. اللہ سال دے 12 مہینے دسین ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا 4 مہینے دسین 4 حرم ہونے وچ 4 بڑے احترام والے. حج دے مہینے دسین الحج اشہر معلومات نا نہیں گدا ایک مہینہ ہے جدا قرآن اچ نا بھی ہے او قرآن دی حفاظت دا ذریعہ بھی ہے او تلاوت دا ذریعہ بھی ہے او عبادت دا مہینہ بھی ہے او رحمت دا ذریعہ بھی ہے او رمضان المبارک دا مہینہ ہے. رمضان تے قرآن دا رب نے جوڑ بنا دیتے کہ جوں ہی چاندر نظر ہم دے روزہ بعد چوندے قرآن پہلے ہوں دے. کیا خیال ہے پہلے قرآن پڑھ دو یا روزہ رکھیں دو؟ رات کو مسلح تے قرآن ہے سویل کو روزہ سیام ہے. رات کو قرآن ہے سویر کو روزہ ہے. رات کو قرآن ہے سویر کو روزہ ہے. جہیں رات قرآن ختم ہوں ڈی اگلے ڈی روزہ ختم. اتنی ایک گال بیوی دسا میں چاہیے تے میں چھوٹی جی 8 پڑھ گی دن سے ڈھیک گن جلوں اے بھی سڑے اندر بیماری ہے. جتنے قرآن دے رکوع ہیں رکوعوں کو سڑے دن جو قیام ختم کرتے جب لے بندہ جھکے ان کو رکوع سڑے دن. اگر ایک کو 20 دے ہوتے تقسیم کرو تو پورے مہینے دے ہوتے تقسیم تھی لے رکوع. ایدہ معنی ہے کہ ایک رکعت ایک رکوعی سنو کھڑے تا پورا قرآن سنی دے تے جڑا 8 پڑھتے وال گئے وہ 12 رکوعی نہیں سن سکیا. جائیں بدبخت دے حصے چتنا کہنی جو قرآن مجید دا عد تو زیادہ چھوڑی کھڑے تھوڑے تے اکتفا کھڑا کریں دے. ایدہ قرآن نال کیا تعلق ہے رمضان نال کیا تعلق ہے؟ شیخ محمد علی الصابونی ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرن مکہ المکرمہ جامعہ ام القرآ یونیورسٹی دے او شیخ التفسیر انہیں دی ایک تفسیر دی کتاب بھی ہے صفت التفاسیر 3 جلدیں چھے. انہیں دی ایک کتاب ایک سال میں پہلے گیا ہم گھرنا ہے میری لائبریری چھے عربی چھے او دنا ہے الحدیت النبوی الصحیح فی عدد التراویح. بالتراویح دا رکعتاں کتنے ہیں؟ شیخ اندے وچ ایک عجیب جملہ لکھے کہ دنیا سب تو بڑا بے وقوف او ہے جڑا امت دے ہی اجماع دا انکار کریں دے. بھئی پورا مہینہ پڑھنا قرآن مکمل پڑھنا با جماعت پڑھنا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خلفائے راشدین دی اور سنت ہے جڑا حضور دے زمانے تو لاتے آج تک ایک رمضانی حرم مکہ اور حرم مدینہ ایسا نہیں گزرا جندے وچ 20 تو گھٹ تراویح پڑھیا گیا ہوں میں 20 تو ود تے پڑھیا گیا گھٹ کتے ہی نہیں پڑھیا گیا. 38 رکعت تک روایتہ مل دیں 3 ویتر 38 ہو 41 رکعت محدثین نے لکھیں لیکن 20 تو گھٹ کتے ہی کہنی اے 8 تراویح کتے ہی کہنی ہی واسطے پوری عبادت دا اپنے آپ تے تیاری ول رمضان المبارک دا چھڑا یو ایک رکوع چا پڑھو نا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تو آخر تک تینے وچ رمضان دے عبادتیں کو اللہ سے جمع کیتے. عبادت دا مہینہ ایو روزے دا مہینہ ایو تقوی دا مہینہ ایو نزول قرآن دا مہینہ ایو قرآن ہدایت دا مہینہ ایو اللہ دے شکر ادا کرن دا مہینہ ایو دعا منگن دا مہینہ ایو اللہ دے قرب حاصل کرن دا مہینہ ایو اعتکاف دا مہینہ ایو لیلۃ القدر دا مہینہ ایو ایویں ہی جناب والا صبر دا مہینہ ایو رشد و ہدایت دا مہینہ ایو عقل حلال دا حکم اور رزق حلال کھاون دے آرڈر ہی مہینے خاص طور تے ول ایندا دن بھی عبادت ایندی رات بھی عبادت ایندی تراویح بھی عبادت ایندا جناب والا دن دا روزہ رکھن بھی عبادت بلا صرف اتنے تک نہیں افطاری کرو تو وہ بھی عبادت سحری کرو تو وہ بھی عبادت. اے افطار پارٹیاں نہ کیا کرو سارے بے روزیت کٹھے تھی وے دے کئی مسجد روزانہ دسترخوان لا دیتا تاکہ لوگ غریب آمن تے روزہ کھولیں جنہیں مدرسے دینی مدارس سے طلباء علماء آتے انہیں دا خیال کرتے انہیں تے دسترخوان بچھائے کرو. یہ اللہ والوں ہوں دے مولوی کا تنخواہ ہی کہنی ہوں دی زیادہ پیسہ ہی کہنی ہوں دا لیکن اللہ ان دے چہرے تے حوصلے رکھیں دے ان کو لباس ہی سونا پویں دے ان کو سارے دے اتر رو بھی ہوں دا پا دیں دے کیونکہ حضور نے ان دے واسطے دعا منگی ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی تو لاکھ دولت تے مال کٹھا کر لیکن جن دے واسطے نبی دی دعا ہے تو ان دا مقابلہ تو نہیں کر سکتا لیکن تو ساکو میں کو تا سوچنا ہے جو صحیح نے دا کیا کروں
اے مساجد دی بقا دا ذریعہ بنو، مدارس دی بقا دا ذریعہ بنو، طلباء دے تعلیم و تعلم دا ذریعہ بنو. اسا اپنے مدرسے والوں کو قرآن جملے ختم تھی دے نا جلسہ کیسے کریں دے، سال ایک دفعہ ایک ڈی جلسہ ہوں دے، ان دی اس ترتیب ہی کریں دو بھی. ان بچے کو آکھیا اپنے والد والدہ بھینی بھیرامے کو سب کو اطلاع دے. وہی آوے سن مدرسے دے طلباء اکٹھے تھی گئے، انہیں سبق پڑھیا، ان دے بعد دعا تھی گئی، سارے واسطے کھانے دا انتظام کیتا، سب کو لنگر کھوا دیتا. بھائی اے ایویں اساں سال وچ 10 چھوکرے ختم کریں، 12 کریں، 15 کریں، ایویں کریں دے سی. ہی رجب دے مہینے دی گال ہے. میں کو استاد نے آکھیا استاد جی کو ٹائم گڈھو، 2 بال قرآن مکئی کھڑے انہیں دی دعا کروا دو. اور میں کو ٹائم گن جو میں آپ جو ایویں آوارہ آدمیاں کہیں ملے کتھیں کہیں ملے کتھیں بیکار بندہ تو ان کو ٹائم بھی تو میں فلانے دی گھر ہو سا. میں کہ بے دے والدین کو تو سڑو صحیح ہنے 2 بالیں دی ابائی کہنی امائی کہنی چاچا داخل کرا گیا، والدین فوت تھی گئے. ایسے میں بڑی عجیب گالے گیا. میں کہ اچھا، میں کہ بولے چاچے کو سڈو کہ بال گئے ہن. انہیں کہ ابا سا مصروف لوگ اسے سارے کرنے ٹائم کہنی بس جی میں پڑھتا پی میں پڑھ پیا. نہ سوترا آیا، نہ کوئی بھیرا بیا رشتہ دار آیا، نہ جناب والا چاچا آیا، نہ کوئی ماما آیا، صرف 2 بچے. یہ میرا بیٹا ساتھ تھا وڈا محمد احمد مول نہ جان دینوں کو. میں نے 2 پترے کو بھیجو کہ ونچے نے بچوں واسطے شہر وچوں کپڑے گھنو، وہ کپڑے سیواؤ، انہیں کو کپڑے پواؤ، ہوں دی پورے محلے والے کو دعوت دیو اور اکٹھا کرو. بچے اے نہ آکھیں جو سارے ختم دے ہوتے کوئی کہنا انہیں کوئی عزت دیوں کہ قرآن دی عزت ہے، قرآن دی وجہ تو انہیں کو عظمت ملی ہے. میں دا حضور دی عظمت دا اندازہ ہی کنو لگ دے جو معراج دی رات سارے نبی پچھوین، حضور سب تے اگو کھڑین، سارے نبی انبیاء علیہ السلام فرشتن، حضور اللہ دی قربت پہنچن. اے قرآن دی برکت ہے. آج اے حافظ اگو کھڑے، اے چودھری صاحبان، ملک صاحبان، اے علاقے دے رئیس صاحبان، اتھو دے مہر صاحبان اپنے اپنے برادریں دے وڈیرے ہو سو مسجدیں چامدن خوبصورت تے نرم گدگدے قسم دے او کالینا چامدن او مسلے بچھے دن جان ریزرو تھی نہیں پیانا کے وقف ہے. اے میری سیٹ ہے اتھا بیا کوئی نہ بہے مولی سے بگیتے جا بچھا کہ نہ او حافظ کھڑا تھی سے او کو رب آگیتے کتے تیری اوقات ہی نہیں جو تو پیچھے تے کر سکے. لیکن کم از کم انہیں دا خیال ضرور کیتا. دیکھو ایک دفعہ میاں مسعود احمد سے دامت برکاتہم اللہ علیہ بڑی عجیب گال کی تھی. وہاں کے مولی صاحب رمضان شریف کو پہلے میں اپنے مدرسے چی میں کریں دا درزی سڑے وینا سارے طالبے کو کٹھا کریں دا بلے انہیں واسطے کپڑے منگوے دا سارے دا ناپی گنوے دا بلے انہیں بچے چو کپڑے تقسیم کر جب تک سارے دے کپڑے سویج نہ میں نوتر تک چوٹیا کیسے کریں. میں سمجھ گیا بھی بزرگ دے آخر دا مقصد کیا ہے. الحمدللہ تادی سے نعمت دے طور تے کوئی فخر یا تکبر دی گال دی اللہ میں کو معاف کرے. 3 سال تھی کہ میں آپ ہی میں کریں دا یہ ہون میں کل پر جائے میں گھر ویسا پہلے کپڑے گھنے تاکہ یکم رمضان کو درزی کو سر گنا سارے بالیں دا ناپ گنو انہیں کو قرآن مجید پڑھن والیں دے ہوتے خرچ کیتا ہی تو بہتر مصرف کائنات کوئی کہہ نہیں. جڑے عام پنان والے امدائی ودے ہوندے انہیں کو پیسے نے دو تو پتہ ہے شام تک کتنا کٹھا کر گئے. ایک دکان تو 10 روپے گھنے 20 روپے گھنے بعض لوگ 100 روپے چاہتے دے دیتے ہیں. تو جڑا قرآن بیٹھا پڑھتا ہوئے انہیں مول میں کہنے بڑا مال ہم دے انہیں کو دے مار دی لوڑی کہنی اینا کیتا کرو. رمضان شعبان رمضان دی تیاری دا مہینہ ہے. حضرت میں عبدالحادی دین پوری رحمہ اللہ کو میں آپ ڈٹھام حضرت درخواستی کو ڈٹھام حضرت سید نفیس شاہ صاحب دے خلیفہ بیٹھیں حضرت نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ اس سڑے اکابر اسلاف کی عادت ہے کہ رجب تے شعبان رمضان دی تیاری دا حکم دے دہن جماعتیں کو اپنے ساتھیں کو اللہ دا مہمان آمدہ پہ خدا دی عظمت والا مہینہ آمدہ پہ گناہیں دی معافی دا مہینہ آمدہ پہ نیکے دا سیزن آمدہ پہ زکاة دیو صدقۃ الفطر دیو جناب والا تو آرے فصلہ تیار تھا کریں کنک تیار تھی دی پیے اندہ اشور تو صدے بڑھائے انہیں مساجد تے مدارس تے علماء طلباء انہیں دے مستحق تے ضرورت مند لوگیں تے خرچ کرو. اور اے بھی یاد رکھو یہ جڑے عام NGOs بنے کھڑے نا انہیں کوئی پڑھا لکھا کہ نہیں ہوتا عالم یا کوئی مسائل دا پتہ ہوئے
یہ عالم کو پتہ ہے میں کو اگر 10 روپے دیتے ونیا شیخ کو پتہ اسے جو ایک کیڑی مدد دیتے گے ایک کیڑی جاتے خرچ کرن جائز ان کیڑی جاتے جائز کہنے ان کو تو یہ پتہ ہے جو پیسہ آگے چلو ٹھیک ہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے اگر ان دی فرمج کم کریں نہ پہ وہ زکاة دے پیسے نال ہوں کو تنخواہ دینا کھڑے علماء تو پوچھو جو زکاة غیر مسلم تے دے من حرام وہ ادا ہی نہیں تھی دی سرے میں تو آپ کو نسیندہ پہ کہ اے رمضان دی آمد ہے ہونے نالو دی تیاری کرو ایک تیاری تا ہے کہ فقراء غرباء مساکین تلاش کرو قرآن کتنی کہنی آگیا جو کوئی غریب وانتے زکاة پینے امیر کو حکم آت الزکاة تو حاکم کو حکم والذین ہم للزکاة فاعلون خود بنیو لبھو دو جا ایک ہونے کو تلاش کرتے بیا ہے کہ اپنی زندگی کو سوارن واسطے رمضان دی آمد تو پہلے اپنی سیٹنگ کرو سویر کو تو اویں روزے واسطے اٹھنا ہے سست نہ بنو تھوڑا جب پہلے اٹھی پہ وہ وضو کر گنو 2 رکعتاں 4 رکعتاں تہجد پڑھ گنو تہجد ادا تھی ویسے مغرب دے بعد 2 سنتا تا عام طور تے پڑھ دین رمضان شریف وچ 2 نفلی بھی تقریباً لوگ پڑھ دین جب 2 نفلی بیاں زائد چا پڑھو تو فرضیں دے بعد جڑا 6 رکعتیں اوابین وچ لکھی جوے دین ان کو اوابین پڑھن دا اجر مل ویندا چھوٹا چھوٹا نیکین وڈے وڈے اجر حضور سے فرمایا جڑا افطار کرواوے روزہ رکھن دے برابر اجر ہے صحابی آکھن لگا سی ہر آدمی طاقت کتوں ہے صحیح فرمایا پانی دے گھوٹ نال تے افطار کرا سکدی ایک لسی دا گھوٹاں کو دے سکدی نمک چکھتے تے روزہ افطار کروا سکدی اتنی توفیق تا ہی ایویں حضور سے سحری دے کھانے دی اج کل افطاری دے پارٹیاں تے ہوندے سحری وڈی اوکھی ہوندی ہے وہ اپنے گھر واسطے اپنے بیویاں نہیں پکیندا لوگوں کو تو پکاتے کوئی کھوے دے سحری دی حضور فرماتے ہیں تعالو الی طعام البرکہ برکت دا کھانا کھاؤ تساہروا فإن لکم فی السحور برکت سحری کیتی کرو اے برکت ہے ایدی برکت نال اللہ دے رحمتاں نازل تھیندے تے رمضان المبارک دی تیاری رمضان دی عبادات دی تیاری نمازیں دی تیاری خصوصاً رات کو تراویح دا اہتمام آخری عشر بالخصوص اعتکاف دا اہتمام اور قرآن مجید دی تلاوت دی کثرت کیونکہ نزول قرآن دا مہینہ ہے میں ایک گال کریں دا پہ گال ختم کریں دا انہیں تا رب دے ہاتھے چھے کہ انہیں قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اسباب دی دنیا چھے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت دا سب تو بڑا ذریعہ رمضان دا مہینہ ہے جڑا قرآن دی بھی حفاظت ہے نبی دی نبوت دی بھی حفاظت ہے کہ اے مہینہ بے امتے کو نہیں ملا کہیں نبی کو نہیں ملا حضور دی امت کو ملے رمضان ختم نبوت دی علامت ہے ایویں قرآن ختم نبوت دی علامت ہے اور رمضان المبارک قرآن دی حفاظت کا ضامن ہے کہ ہر رمضان ہم دے آپ حافظے کو لبھے دوں ہی واسطے یاد کرنے دوں جو مسلح تے کھڑے تھی تے پڑھ سن اگر اے عبادت نہ ہوئے ہاں پتہ نہیں ایسا بچے کو قرآن حافظ کے حفظ کروں ہاں یا نہ کروں ہاں لیکن ہی دی وجہ تو تھی دن گویا رمضان قرآن دی حفاظت دا سب تو بڑا ذریعہ ہے اللہ سے آپ سارے کو عمل دی توفیق دے وے یہ چند ایک نصیحتان میں عرض کی تم میں مناسب نہیں سمجھتا زیادہ ٹائم گھنا اللہ سے تاری جان مال رزق برکت دے وے سارے حاجی جند وڈا سے واسطے خصوصی دعا کرو انہیں دے بچے واسطے دعا کرو اللہ انہیں کو صحت سلامتی نال رکھے دیکھو لوگ یہ جی چیزیں دے افتتاح کریں دے نہ دنیاوی نمائش کریں دے ڈی پی او کو سڈواؤ اے سی کو سڈو ایس پی کو سڈو یہ چاہے نہ تا خیر پر تاثیر ہے کتنا عمل ہے بڑے لوگ سارے آوجنا لیکن انہیں آکھے اے اہل اللہ میں قرآن سنا نہ بے ابتدا اللہ دے گھر تو خدا دے قرآن تو اور ایویں سمجھو حضور دی سیرت تو اور محبوب دے تذکرے تو اور رزق حلال دی ابتدا اچھے کام نال شروع تھی سے اللہ اندہ انجام ہی بہتر فرمے سے باہر گاڑی سامنے کھڑیے چھی مجھے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خط جنات دینا وہ بھی ملوے سے تو آکوں حضور خطبات برطانیہ دے وچ رمضان تے قرآن تے میری ایک پوری تقریر ہے بیان چیزاں بھی ہیں اے بھی مل سے ایک کیلنڈر ہے حضور دی سیرت تے جن وچ حضور دی 63 سالہ زندگی کو جمع کیتے ہیں اے بھی باہروں تو آکوں مل سے استاد جی دعا کرے سن آپ سارے واسطے نا اسا تو سجا دعا بنا اے کاروائی بابا ٹھیک ہے نا جی اور تو میرا بیان سنے اور تو سب دعا کروے سو تے ایسا سن نصیحت
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. حضرت ندیم صاحب نے حکم فرما دیا ہے اب سوچ رہا ہوں کیا کہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کچھ کہلا دے. میرے دوستو، جیسے کہ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے. دیکھیے، ہمارا کوئی مہمان آنا ہوتا تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گھر صاف ستھرا ہو جائے، بستر اچھا ہو، برتن اچھے ہوں، کھانا اچھا ہو. کتنی کوشش کرتے ہیں میرے دوستوں. تو یہ تو اللہ کا مہمان ہے. اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ابھی سے ہم نے اپنا ایک نظام بنانا ہے کہ کس طرح سے میں اللہ کی ساری رحمتوں کو سمیٹ لوں. روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو رمضان میں اور بہت زیادہ رحمتیں ہیں. لیلۃ القدر آتی ہے جو ساری راتوں کی جان ہے میرے دوستو، ساری راتوں کی سردار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت جلوہ فروز ہوتی ہے، اور ساری رات صدائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا اس کو اپنی رحمت دے دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا، کوئی بیماری سے شفا طلب کرنے والا. تو میرے دوستو اس کے علاوہ بھی یہ پورا مہینہ خود آقا صاحب نے فرما دیا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النیران. اول رحمت ہے، وہ پہلا عشرہ 10 دن، دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفر فرما کر سب کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیتے ہیں میرے دوستوں. تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت ہی بدقسمت آدمی ہے جو اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہو. میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر دیہات میں، شہر والے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ، دیہات میں بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان آیا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے، بہت ہی محرومی کی بات ہے میرے دوستو،
بہت ہی محرومی، پتہ ہی نہیں چلتا، دن کو سامنے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، رمضان کا کوئی نہ ادب و احترام ہے، نہ اس کی پہچان ہے، نہ اس کی کوئی قدر ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا اتنا بڑا مہمان ہمارے پاس آیا تھا۔ تو چونکہ حضرت نے فرما دیا، ایک آدھ بات میں نے بھی کہہ دی، چلو کہتے ایک انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے والوں میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت و تابعداری نصیب فرمائے، دین کی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی جندوڈا صاحب، اللہ تعالیٰ جیسے حضرت نے فرمایا ان کی زندگی میں اور مال حلال میں اور زیادہ رحمت برکت نصیب فرمائے۔ ہم سب ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اپنے جو انہوں نے شیڈ بنایا ہے اس کا افتتاح حضرت کی تقریر سے اور دعا سے کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر ایسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی ایسے ہی کام کریں میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت نصیب فرمائے۔ اب ہم مل کر دعا کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز، یا اللہ تیرا خاص مہینہ، یا اللہ تیرا اپنا مہینہ، یا اللہ ہمارے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات تشریف لائے، حضرت علامہ صاحب کا بیان سنا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اور زیادہ محبت عطا فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کے ڈرائیور کا نواسا بیمار ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں پڑے ہیں، یا اللہ پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ فضل و کرم فرما، جن گھروں میں اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دے رکھی ہے نیک بنا، تابعدار بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کے ساتھ محبت عطا فرما، اہل دین کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ کی محبت عطا فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، دین بھی اچھا کر دے دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ دین بھی اچھا کر دے دنیا بھی اچھی فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما،
یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، روز معاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرما، آپ کے دست اقدس سے جامع کوثر عطا فرما، جنت میں آپ کی معیت عطا ہو، فضل فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ سب کی بخش فرما دے۔ یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ اور کس سے مانگے؟ یا اللہ تیرے در کے سوا اور کون سا در ہے جس سے ہم مانگیں؟ یا اللہ، یا اللہ ہم تیرے سوالی ہیں، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما۔ یا اللہ دین و دنیا کی رحمتیں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ آدھی رات ہو گئی ہے، یا اللہ اس وقت تیرے نیک بندے یا اللہ اٹھ جاتے ہیں، یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ان کے دفعال ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، فضل فرما، کرم فرما۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔